یہ جو میں نے حدیث پڑھی آپ کے سامنے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان ممن کان قبلکم رجل قتل 99 نفسا، پچھلی امتوں میں ایک شخص تھا جس نے 99 انسانوں کو قتل کیا۔ ظاہر ہے پیسوں کی لالچ میں کیا ہوگا، جائیدادوں کی لالچ میں کیا ہوگا، اور وہ اپنے ان تمام مقاصد میں کامیاب ہو گیا، اس پہ کوئی کیس نہیں چلا۔ لیکن چونکہ کلمہ پڑھتا تھا، بنی اسرائیل میں پیغمبروں پر ایمان رکھتا تھا، گناہگار تھا، اس کو یہ بات معلوم تھی کہ میں دنیا میں کامیاب ہو گیا، لیکن میری منزل اصل میں دنیا نہیں ہے، بلکہ میری منزل کیا ہے؟ آخرت ہے۔ آخرت میں کامیاب نہیں ہوں گا میں، آخرت میں اس کی سزا ملے گی مجھے۔ جب اس کو خیال آیا اس بات کا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے لوگوں سے پوچھا کہ کوئی شخص ہے بنی اسرائیل میں، کوئی ایسا عالم جو مجھے شرعی مسئلہ بتائے، اور مسئلہ یہ ہے کہ کیا ایک شخص نے اگر 99 انسانوں کو قتل کیا ہو تو کیا اللہ اس کی توبہ قبول کر لے گا؟ توبہ کا آپشن بھی ہے یا نہیں ہے؟ یہ تو شرعی مسئلہ ہے نا، کیا خیال ہے بھائی؟ اور شرعی مسائل کون بتایا کرتا ہے؟ علماء۔ تو اس نے کہا مجھے کسی عالم کا پتہ بتاؤ۔ اگر آج کا دور ہوتا نا تو لوگ کسی ڈاکٹر کا پتہ بتا دیتے۔ پاکستان میں اگر یہ شخص ہوتا اور 99 انسانوں کو قتل کیا ہوتا تو لوگ پوچھتے کہ بھائی، وہ لوگوں سے پوچھتا کہ میں نے کوئی شرعی مسئلہ پوچھنا ہے، تو لوگ کیا بتاتے؟ یا تو کسی یونیورسٹی کے پروفیسر کا پتہ بتاتے اس کو، یا کسی انجینئر کا پتہ بتاتے، یا کسی ڈاکٹر کا پتہ بتاتے، یا کسی میکینک کا پتہ بتاتے، کیونکہ آج کل ہر فیلڈ میں جو جس کی فیلڈ نہیں ہے وہ اس میں ایکسپرٹ ہے۔ یہ ہمارے پاکستان کی ایک خاص، یعنی ایک اللہ کی طرف سے بڑا فضل ہے۔ میڈیکل سائنس کے مسائل لوگ علماء سے پوچھ رہے ہوتے ہیں، صحت کے ایشوز کون بتا رہے ہوتے ہیں؟ مذہبی اسکالرز بتا رہے ہوتے ہیں، اور شرعی مسائل کون بتا رہا ہوتا ہے؟ جو عالم نہیں ہوتے وہ بتا رہے ہوتے ہیں۔ تو اس دور میں ایسا ہوا کہ اس شخص نے لوگوں سے پوچھا کہ بھائی مجھے کسی عالم کا پتہ بتاؤ، میں مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں تاکہ پتہ چلے اگر میرے پاس اب اتنا جرم کرنے کے بعد بھی سدھرنے کا آپشن ہے، اللہ میری منزل تو آخرت ہے، کلمہ گو تھا، تو اگر میری بخشش ہو سکتی ہے، توبہ قبول ہو سکتی ہے، تو بھائی میں اپنا راستہ چینج کروں گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فدل علی راہب، لوگوں نے عالم کے بجائے اس کو بتا دیا راہب، کیونکہ لوگ علماء سے کم متاثر ہوتے ہیں، راہبوں سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ راہب کہتے ہیں جو اللہ اللہ کرنے والے، دنیا سے بالکل بیزار، جنگلوں میں نکل کے بس اللہ اللہ کرتے ہیں، لوگ ان کو سمجھتے ہیں کہ یہ ہے اصل پہنچے ہوئے۔ 4 شادیوں والے کو کون سمجھے گا بھائی؟ ان کو سمجھتے ہیں یہ کیا ہیں؟ بہت پہنچے ہوئے لوگ ہیں بھائی، راہب۔ وہ ایک آدمی، چٹکلا سنا دوں آپ لوگ تھوڑے سے، مجھے غصے میں لگ رہے ہیں آپ لوگ بہت زیادہ۔ وہ ایک گاؤں کا دیہاتی آدمی تھا نا، اس گاؤں میں کوئی بزرگ نہیں تھا، اس گاؤں میں کوئی بزرگ نہیں تھا، تو کسی نے آ کے گاؤں والوں کو طنز کیا کہ تم لوگ کے گاؤں میں کوئی بزرگ ہی نہیں ہے۔ اس نے کہا ہم لوگ کے جو بزرگ ہیں نا وہ بہت بڑے ہیں، وہ چھوٹے موٹے بزرگ نہیں ہوتے، ہمارے یہاں بزرگ ہیں جو جنگل میں رہتے ہیں، صبح و شام اللہ اللہ کرتے ہیں، وہ تمہارے بزرگوں کی طرح نہیں ہے، گاڑیوں میں بھی گھوم رہے ہیں اور لینڈ کروزر میں گھوم رہے ہیں اور دعوتیں بھی کھا رہے ہیں اور یہ بھی اور وہ بھی اور شادیاں بھی۔ ہم لوگ کا جو بزرگ ہے پھر وہ اسٹینڈرڈ کا بزرگ ہوتا ہے، چھوٹا موٹا بزرگ ہم لوگ بولو نہیں رکھتے، ہمارے یہاں جنگل میں بہت ٹائٹ قسم کے بزرگ ہیں، دنیا چھوڑ دی انہوں نے۔ اس نے کہا چلو، وہ بزرگ تھا، وہ بیچارے کے پاس علم نہیں تھا نا، تو یہ انٹرویو لینے کے لیے کہا یار تمہارے بزرگ کے پاس میں جاؤں گا۔ یہ جنگل میں گئے، اس بزرگ کے پاس دیکھا ایک بندہ ہے، رومال اوڑا ہوا ہے، ہاتھ میں تسبیح اللہ اللہ لگا ہوا ہے، بھائی دنیا سے بے خبر۔ انہوں نے جا کے سلام کیا اس بزرگ کی خدمت میں اور انٹرویو لیا کہ حضرت آپ یہ جنگل میں کیوں ہو؟ اس نے کہا میں دنیا چھوڑ دی ہے، سب کچھ مادہ پرستی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ادھر درختوں کے پتے کھاتا ہوں، یہ کرتا ہوں، بس ایسے۔ وہ بڑا متاثر ہوا کہ واقعی دنیا سے بے رغبتی تو آپ میں، واقعی آپ سے بڑا کوئی بزرگ نہیں۔ جو انٹرویو لینے والا تھا، چلتے چلتے اس نے بزرگ سے پوچھا کہ حضرت میرے ایک سوال کا جواب، آپ کو اس جنگل میں ڈر نہیں لگتا؟ اندھیرا بھی آتا ہوگا اور رات بھی۔ اس نے کہا ہم خدا سے نہیں ڈرتا ہے، اس اندھیرے سے کیا ڈرے گا؟ خدا سے ڈرتا ہے، اس سے کیا ڈرے گا؟ انہوں نے کہا یار تمہارے گاؤں میں ایک ہی بزرگ نکلا، اس کا بھی کیا حال ہے؟ یہ حال ہے اس کا۔ تو گیٹ اپ دیکھ کے کسی سے متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ تو لوگ چونکہ گیٹ اپ سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں، تو لوگوں نے اس قاتل کو پتہ بتا دیا بجائے عالم کے ایک راہب کا، جو عیسائیوں کے بزرگ ہوا کرتے تھے، یوں سمجھ لیں آپ، عیسائی دور کی بات ہو رہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَتَاهُ فَقَالَ، وہ قاتل اس راہب بزرگ، وہ تھے واقعی بیچارے بزرگ، ان کے پاس آیا اور کہنے لگا انہو قتل 99 نفسا فہل لہ من توبہ، بھائی میں نے 99 انسانوں کو قتل کیا ہے، کیا اللہ میری توبہ قبول کر لے گا؟ وہ راہب اللہ کی محبت میں دیوانہ تھا، اس کو غصہ آ گیا، غضب آ گیا،
اس نے کہا بھائی ایک بندہ مارا ہو، 2 بندے مارے ہوں، 3 مارے ہوں، 4 مارے ہوں، 5 مارے ہوں، 6 کو 99، تیری توبہ قبول نہیں ہو سکتی. از اٹ پاسبل؟ یہ ناممکن ہے. جوش میں آ گئے نا وہ. اب عالم کا کام کیا ہوتا ہے بھائی؟ جو اللہ کا پیغام ہے وہ آپ پہنچاؤ، اپنے جذبات کو اس میں داخل بولو مت کرو.